بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے ہر کردار کو مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ تیار کیا ہے جو تا قیامت یاد رکھے جائیں گے۔ ایسا ہی ایک کردار حر ابن یزید ریاحی کا ہے۔ آج کا دن انہی سے منسوب ہے۔ ناظرین، خانوادہ رسالت نے اپنی قربانی سے دین حق کا پرچم تا قیامت سر بلند کیا۔ 3 محرم کی مناسبت سے مجالس سے بپا کی جا رہی ہیں۔ کربلا کا ہر کردار منفرد ہے۔ حر بن ریاحی کا کردار شاید سب سے مختلف ہے۔ حر دراصل حق کے متلاشیوں کا ہیرو ہے۔ حر بن یزید ریاحی ابن زیاد کے ان 4 کمانڈروں میں شامل تھا جنہیں کربلا میں اپنے دستوں کے امراء بھیجا گیا تھا۔ ابن زیاد نے حر بن ریاحی کو خراسان کی حکومت کی پیشکش کر رکھی تھی اور شرط یہ رکھی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ آنے سے روکا جائے اور یزید کی بیعت پر راضی کیا جائے۔ ذو حسم کے مقام پر حر نے امام علیہ السلام کا راستہ روکا اور انہیں کوفہ نہ جانے دینے کا پیغام پہنچایا۔ ناظرین، حر کا لشکر پیاس سے جاں بلب تھا، جس پر امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ حر کے لشکر کو بھی پانی پلایا جائے اور اس کے گھوڑوں کو بھی۔ حر کربلا تک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پہنچا اور 9 محرم تک فوج اشقیہ میں رہا۔ شب عاشور خیام حسینی سے بچوں کے رونے کی آوازیں حر اور اس کے بیٹے کو بے چین کر رہی تھیں۔ حر بن ریاحی نے عمر بن سعد کو وہونت و تکبر کے ساتھ اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیتے سنا کہ میرے گھوڑوں کے سموں پر پانی ڈالو، گرمی کی شدت سے کہیں یہ جل نہ جائیں۔ قافلہ حسینی پر پانی بند کیا جا چکا تھا۔ بس یہ وہ مقام تھا جب حر نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جیسے باطل سے حق کی طرف سفر کا فیصلہ کر چکا ہو۔ حر اپنے بیٹے کے امراء گھوڑے پر سوار ہو کر جھکی ہوئی گردن اور آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ خیام حسینی کی جانب بڑھا تو امام حسین علیہ السلام اس کا استقبال کرنے باہر آئے۔ حر نے فقط اتنا کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے ابا عبداللہ، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ آپ کو قتل کرنے پر آمادہ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے حر کو معاف کر دیا۔ وہ حر بن ریاحی جس کے دل میں یہ ندامت شاید ہمیشہ رہ جاتی کہ کربلا میں اگر خانوادہ رسالت شہید ہوگا تو اس کی وجہ وہ ہوگا۔ اس حر کے زخمی ہو کر گھوڑے سے گرنے پر اس نے اپنا سر امام حسین علیہ السلام کے زانوں پر پایا۔ امام حسین علیہ السلام نے حر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے حر، تم اس دنیا میں بھی حر تھے اور آخرت میں بھی حر رہو گے، بالکل اسی طرح جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا۔ اس کے بعد اپنی ماں سیدہ فاطمہ کا رومال حر کی پیشانی پر باندھ کر ہمیشہ کے لیے حر کی حریت پر حسینی مہر لگا دی۔ حر بن ریاحی کو اس رومال زہرا کا ساتھ دفنایا گیا۔ تم ایک حر کی مقدر کی بات کرتے ہو، نہ جانے کتنوں کی قسمت بنا رہے ہیں حسین۔ حر اصرار کر رہے تھے کہ آپ کو اس حال تک میں لایا ہوں، اب موقع دیں کہ سب سے پہلا تیر دشمنوں کی جانب میرا ہو۔ امام حسین علیہ السلام سے اجازت ملنے کی دیر تھی کہ اب حر تنہا اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں جنگ لڑنے کے لیے اپنا رخ یزیدی لشکر کی طرف موڑ چکے تھے اور آگے بڑھ کر تلواریں چلا رہے تھے اور لڑنے کے ساتھ ساتھ انترا ابن شداد یعنی زمانہ جاہلیت کا شہر، یہ شہر ان کی زبان پر تھا اور یہ شہر حقیقتاً انہیں حسب حال تھا کیونکہ ان کا گھوڑا زخمی ہو چکا تھا۔ اس وقت حسین بن تمیم نے جو قادسیہ کی ناک بندی پر مامور تھا، فوج کا افسر بھی تھا، یزید بن سفیان سے کہا کہ دیکھو حر یہی تو ہے جس کے قتل کرنے کی تم آرزو رکھتے تھے۔ اس نے کہا اچھا، یہ کہہ کر وہ باہر نکلا اور پکارا حر کیا مقابلہ منظور ہے؟ حر نے کہا ہاں ضرور، اور یہ کہتے ہی سامنے آگے خود تاریخ کی کتابوں میں حسین کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ بس یہ معلوم ہوا جیسے یزید کی جان حر کے قبضے میں تھی، چنانچہ وہ دم کے دم میں قتل ہو گیا۔ یہ ایسا برہیت منظر تھا کہ دشمن کا ناطقہ بند ہو گیا اور حر کے مقابلے میں پھر کوئی نہ نکل رہا تھا۔ تب عمر ابن سعد نے یکبارگی حملہ اور ہونے کا حکم دیا۔ یکبارگی حملہ آوروں سے آخرکار حر اپنے گھوڑے سمیت بری طرح زخمی ہو چکا تھا، گھوڑے کو اپنے مرکز کی طرف واپس کرتے ہوئے زخموں کی شدت سے گر گیا۔ اصحاب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے زخموں سے چور چور بدن کو زمین سے اٹھایا اور قریب خیمہ لا کر امام علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حر کے سرہانے بیٹھ کے اور ان کے خون آلود رخسار پر اپنا دست مبارک پھیرا، چہرے سے غبار کربلا کو ہٹایا اور یہ جملہ فرمایا جس کا ترجمہ ہے: اے حر، تم اس دنیا میں بھی حر تھے اور آخرت میں بھی حر رہو گے، بالکل اسی طرح جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا، اس کے بعد اپنی ماں سیدہ فاطمہ تو زہرا کا رومال حر کی پیشانی پر باندھ کر ہمیشہ کے لیے حر کی حریت پر حسینی مہر لگا دی۔ حر بن ریاحی کو اسی رومال زہرا کے ساتھ دفنایا گیا۔ جناب حر بن ریاح نے جام شہادت کے درجے پر پہنچنے والے کربلا کی زمین کو اپنے خون سے رنگنے والے پہلے کربلائی شہید بنے اور رہتی دنیا تک حق و باطل کے درمیان حریت کا استعارہ بن گئے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔